میری طرف سے سب کو مسیح یسوع میں فضل بڑا سلام قبول ہو، اور خداوند کا شکر ہو جو ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں اور خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سیکھ سکیں، اور ہم انسان کی کتاب کو اس کا تفسیری بات جو ہے ہم سنیں گے، اور اس کی تفسیر جو ہے کس طور پر ہم کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ آیت با آیت ہم سیکھیں گے اس کی تفسیر، اور تھوڑا سا اس کا تعارف انسان کی کتاب کا ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے امثال کی کتاب مقولوں اور ضرب المثال کی صورت میں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق روزمرہ کی عملی زندگی سے ہے، کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کا تعلق ہماری روزمرہ کی عملی زندگی سے ہے، کہ جب ہم عملاً زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم کس طور پر آگے بڑھیں اور کس طور پر ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طور پر ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور آغاز میں آپ کو یاد دلایا گیا ہے کہ علم و فہم حاصل کرنے کے لیے خداوند کو بزرگوں برتر اور معزز ماننا ضروری ہے، کہ جتنی خدا کی تعریف کی جائے، جتنی خدا کی تمجید کی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے جو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ نہ صرف مذہبی اخلاقیات یا بات کرتی ہے، بلکہ خوش اخلاقی آداب اور اطوار اور عقل عامہ کی باتیں بھی ہیں۔ یہ نہ صرف مذہبی اور روحانی اخلاقیات ہیں، بلکہ اس میں ہر وہ بات پائی جاتی ہے۔ یہ مکمل خدا کا کلام ضابطہ ہے، یاد ہے، جو ہمیں مختلف طریقوں سے باتیں جو ہے پیش آ سکتی ہیں۔ اور اس کتاب کو چھوٹے مقولوں میں قدیم اسرائیلی استادوں کی بصیرت اور معاملہ فہمی نظر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ خاص علامات میں ایک صاحب حکمت کتاب ہے۔ ان میں سے بعض کا تعلق خاندانی تعلقات اور بعض کا تعلق کاروباری معاملات سے ہے۔ یہ ہماری کاروباری معاملات میں بھی مدد کرے گی، ہم اپنے خاندانی تعلقات کو کیسے درست رکھ سکتے ہیں، یہ کتاب ان میں بھی ہماری جو ہے مدد کرے گی۔ اور مجلس میں اور جانے اور مجلس کے آداب اور اپنے نفس پر کیسے ضبط کر سکتے ہیں، جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہیں یہ ان کو پورا کرے گی۔ اس کتاب ہمیں یہ کتاب جو سکھاتی ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہمیں صبر و تحمل سکھائے گی، غریبوں کا احترام اور دوستوں سے وفاداری جیسی خوبیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ سب سے ضروری بات جو ہے، ہمیں ہر کسی کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ یہ تو اس کا تھوڑا سا معمولی سا تعارف تھا، اور ہم اس کے پہلے باب کو دیکھتے ہیں، اور پہلا باب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں بھی اس کا ہیڈنگ لکھا ہوا ہے، امثال کی اہمیت۔ پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ہم پہلی 4 آیات پر آج غور کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال، حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، اور سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے ہے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہم غور کرتے ہیں اس کی پہلی آیت پر۔ جو لوگ داؤد کے زبوروں اور خاص طور پر آخری حصے کے زبور
پڑھتے ہیں ان کو یہ سوچنے کی آزمائش آتی ہے کہ مذہب سراسر وجد، سرور اور عبادت گزاری ہے۔ میں انتہائی خوشی اور وجدانی کیفیت کا نام ہے۔ بے شک ان کیفیت کے لیے بھی وقت ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم اس زمین پر اور اس دنیا میں ہیں ہمیں جسمانی زندگی بھی گزارنی ہے، دنیا میں ایک چال چلن بھی رکھنا ہے، اور یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم مذہب کو اس زندگی میں شامل اور شریک کریں۔ یہ بہت مقبول بات ہے اور انسانی زندگی کو چلانے کے لیے بے حد کارآمد ہے۔ دنا، دیانتدار اور مفید عام چال چلن کے باعث چہرہ لوگوں کے سامنے چمکے اور پاک اور دیندار اور جذبات و خیالات کے باعث دل خدا کے حضور سرگرم ہو۔ ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے حضور سرگرم ہو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اس باب میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں اور کتاب کا عنوان، اس کا عمومی موضوع اور ترتیب اور مقصد، اور ہم غور کرتے ہیں آیت 1 سے 6 تک، اور ہم اس میں سے آج 4 آیات تک غور کریں گے۔ 5 اور 6 پر ہم کل غور کریں گے۔ ہمارے سنجیدہ غور و خوض کے لیے حکمت کا پہلا اصول، یہ آیت 1 سے 6 میں لکھا ہوا ہے۔ آئے ہم غور کریں۔ ان آیات میں سے اس کتاب کی تمہید ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ان امثال کو عزرا نے جمع کیا تھا اور تمہید بھی اسی نے لکھی ہے، مگر اکثریت کا خیال یہ ہے کہ تمہید بھی سلیمان نے خود لکھی ہے، اور وہ شروع ہی میں اس کتاب کے لکھنے کا مقصد بیان کر دیتا ہے۔ یہ امثال کس نے لکھی ہے؟ یہ سلیمان بن داؤد کی امثال ہے۔ آیت 1، اس کی روح اور اس کے دور حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں میں امن اور صلح تھی۔ آج ہم غور کریں، کیا ہمارے ایک خاندان میں امن اور صلح ہے؟ ایک ملک میں امن اور صلح ہے، لیکن اس دور میں ہم بات کرتے ہیں کہ مقدس سلیمان کے دور کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ امن اور صلح تھی۔ 2 چیزیں تھیں۔ آج بھائی بھائی کے ساتھ اس کی صلح ہے، میاں بیوی کی آپس میں صلح ہے، میاں بیوی دونوں آپس میں امن اور صلح سے رہتے ہیں، سارے رشتہ دار، پھر ہم ملک میں قومی طور پر ہر لحاظ سے، اور یہ ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں حکمت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خاندان میں اچھے طریقے سے صلح سے اور امن سے رہ سکیں۔ اور اگر ہم مقدس داؤد کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو مقدس داؤد کی زندگی میں مشکلات اور مصائب تھے، اور ان کی زندگی یوں آپ کہہ لیجئے کہ ان کی زندگی مصائب مشکلات سے گھری پڑی تھی اور گھری رہتی تھی۔ اس نے اب عبادت یا دینی غور و خوض کی کتاب لکھی۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ مقدس یعقوب کا خط 5 باب اور 13 آیت میں لکھا ہے۔ سلیمان کی زندگی امن اور چین سے تھی، وہ اپنی زندگی امن اور چین سے گزاری تھی اور وہ گزاری تھی۔ اس نے تعلیم کی کتاب لکھی۔ جس کی زندگی امن اور چین اور سکون میں ہوتی ہے وہ تعلیم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم غور کرتے ہیں یسوع مسیح نے بھی تعلیم کی باتیں کی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حالات کے اثرات نہیں تھے، وہ حالات کو مد نظر نہیں رکھتے تھے اور وہ اپنے کام پر نظر رکھتے تھے۔
اور انہوں نے بھی زیادہ تعلیم دی ہے، اور مقدس سلیمان کی زندگی میں بھی امن اور چین تھا۔ یہ بھی تعلیم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہی لوگ تعلیم کی باتیں کر سکتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں امن اور چین ہے، اور اسی طور پر وہ امن اور چین کی باتیں کرتے ہیں، اس طور پر کتابیں لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ترقی کریں اور ان کی قوم بھی اور آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ ترقی کریں۔ امن اور چین کے دنوں میں چاہیے کہ ہم خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی وہ باتیں سکھائیں۔ اور کبھی کبھی ہم جب امن اور چین میں ہوتے ہیں ہم اسی میں مسرور رہتے ہیں اور ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں امن اور چین میں ان باتوں کو سیکھنا ہے جو ہمیں مستقبل میں مصیبتیں آ سکتی ہیں، جو ہمیں مستقبل میں مسائل آ سکتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کا کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ اس طور پر ملک پاکستان میں آئے گا یا دنیا میں آئے گا اور اتنی ہلچل مچائے گا، اور ہمیں یہ پہلے سے تعلیم پانی ہے، ہمیں یہ پہلے سے سیکھنا ہے کہ مصیبت کے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو بتایا کہ مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور ان دنوں کے لیے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ اور آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے خاندان گھرانے کو، اپنے آپ کو آنے والے دور کی مشکلاتوں، مصیبتوں کے لیے تیار رہنا ہے۔ ابھی تو مصیبتوں کا شروع ہی ہوا ہے، ابھی تو بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، اور ان ساری مصیبتوں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہے، پھر ہم ان مصیبتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، ان مصیبتوں کے لیے ابھی سے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور میرے عزیزوں، سلیمان نے جب امن اور چین تھا اس میں یہ کتاب لکھی کہ ہمیں آنے والی مصیبتوں کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ آج جو بھی یہ کتاب پڑھے گا، جو بھی اس تفسیری واعظ کو سنے گا، وہ ان باتوں کو جان جائے گا کہ ہم نے آنے والے حالات میں، اگر میری زندگی میں اب چین اور سکون ہے تو آنے والے دنوں میں مجھے کیسے ان مصیبتوں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور سلیمان داؤد کا بیٹا تھا، اس کو بہت اچھی تعلیم دلائی گئی تھی۔ جس طرح کہ داؤد نے سلیمان کو بڑی اچھی تعلیم دلائی، اس طرح ضروری بات ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بڑی اچھی تعلیم دلائیں، اچھی یونیورسٹی میں، اچھے کالجز میں، اچھے اسکول میں بھیجیں اور ان پر خرچ کریں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا دی تو پھر میرے عزیزوں وہ ترقی کریں گے، وہ آگے بڑھیں گے، اور ہماری قوم، وہ خاندان ترقی پذیر ہوگا۔ اور اسی طور پر اس کو جب اچھی تعلیم دلائی گئی ہے تو سلیمان بادشاہ بنا، اور اس کے دور حکومت میں جنگیں نہیں ہوئی، لڑائیاں نہیں ہوئی۔ ہمارے خاندانوں میں اگر بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، اچھی تعلیم دلائیں گے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، قومی طور پر، محلے میں، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں، جس طرح مقدس داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو بہت اچھی تعلیم جو ہے وہ دلائی۔ اور میرے عزیزوں، ہم اگر پڑھنا چاہیں اور تعلیم دلائی اور اس کے لیے بہت دعائیں مانگی، ہمیں بعض کا اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی بہت دعائیں مانگنی ہیں، اپنے خاندان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ ہم دعائیں کب کرنا شروع کرتے ہیں؟ جب ہمارا بچے چھوٹے ہی ہیں، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے دعا کریں، ان کی ازدواجی لائف کے لیے پہلے دعا کریں۔ ہم جب بچوں کی فیس نہ دی جائے تب ہم کہتے ہیں دعا کرو جی بچوں کی فیس دی جائے۔ ہم اس وقت دعا کرتے ہیں جب تک وہ خاندان ٹھیک رہتا ہے، شادی کرتے ہیں بچوں کی، ان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، اس وقت تک ہم دعا نہیں کرتے۔ جب وہ لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں پھر ہم دعائیں کرتے ہیں۔ آج رشتے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ پہلے سے دعائیں نہیں ہو رہی۔ یسوع مسیح نے صلیب پر صبح جانا تھا، انہوں نے ساری رات دعا کی اور صلیب پر فتح پائی، اور شاگرد جو ہیں وہ سو گئے۔ یسوع مسیح 3 بار ان کے پاس آیا، ان کو سویا پایا، اور شاگرد بھاگے۔ وہ صلیب پر انہوں نے کیا چاہنا تھا، وہ صلیب کے پاس کھڑے نہ ہو سکے، اور یہونا جو ہے وہ نہ بھاگا۔ اور میرے عزیزوں 11 شاگرد جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دعا نہیں کی تھی۔ جب ہم دعا کریں گے ہم مشکلات سے بھاگیں گے نہیں، ہم مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی ہے تاکہ وہ ہر طرح کے حالات کا، ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے مقدس داؤد نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا تھا اور ان کو تعلیم دلائی تھی۔ آپ زبور 72 اور اس کی 1 آیت میں یہ بات پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی حکمت اور کارکردگی میں دونوں باتوں کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ مقدس سلیمان میں 2 باتیں بڑی واضح نظر آتی ہیں، ان کی حکمت اور ان کی کارکردگی۔ آج ہماری حکمت کیا ہے، آج ہماری کارکردگی کیا ہے؟
جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، جب تفسیری واعظ کو ان کو سیکھیں گے، سنیں گے، تو ہمیں بھی سلیمان کا کردار بھی پتا چلے گا اور ان کی حکمت کا بھی پتا چلے گا، اور اس میں ہم بہت سی چیزوں کو اپنا سکتے ہیں اور اسی طور پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اسرائیل کا وہ بادشاہ تھا، سلیمان کی حکمت سننے کے لیے سارا جہان اس کا طالب تھا، اتنی اس کے اندر حکمت تھی کہ سارا جہان اس بات کا طالب تھا کہ سلیمان کی حکمت کو سنا جائے۔ اور آپ یہ حوالہ پہلا سلاطین 4 باب کی 30 آیت اور اسی طور پر آپ 10 باب کی 24 آیت میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی میرے عزیزو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طور پر اگر ہم اس کے نوکروں نے اس کی 3000 مثلیں جمع کی تھی، لیکن اس کی یہ تحریری مثلیں تعداد میں 1000 بھی نہیں ہیں۔ یہ مثلیں اس نے خدا کے الہام سے لکھی ہیں، یہ مثلیں اس لیے لکھی گئی، آیات 2 اور 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ سب استعمال کریں، کوئی بھی قومیں، قبیلے، ہر کوئی اس کو استعمال کرے اور فائدہ اٹھائیں۔ آج قوموں، قبیلوں کو اس کو پڑھنے کی، اس کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے اس نے لکھی ہے، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور یہ کتاب کئی طرح سے ہماری مدد کرتی ہے، ایک ہی پہلو سے نہیں، کئی پہلوؤں سے ہماری مدد کرتی ہے۔ آپ ضرور اس کو پڑھیں اور اس کی تفسیری جو میسج ہم نے شروع کیا ہے ان کو ضرور آپ سنیں بھی، اور آپ کو یہ کئی طرح سے فائدہ پہنچائیں گی۔ پہلا جو فائدہ آپ کو پہنچے گا، نمبر 1 پر کئی لوگوں کے چیزوں کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ نظریات جو ہے وہ درست قائم نہیں کرتے، اور ہمارے مختلف چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمارے نظریے درست نہیں ہیں، یہ کتاب ہمیں عقل دے گی، دانش دے گی، اور ان چیزوں کے بارے میں ہمارے نظریات جو ہیں وہ درست ہوں گے۔ ہمارے بعض کا ایسی چیزیں ہیں جن کے جو ذہن میں خیالات ہیں وہ واضح نہیں ہیں، اور یہ کتاب ہمارے ذہن میں ان چیزوں کے بارے میں خیالات کو واضح کر دے گی تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بات گفتگو کیسے کرنی ہے اور دنائی سے کام کیسے کرنے ہیں۔ بعض کا ہم کام تو کرتے ہیں پر اس دنائی سے کر نہیں پاتے جس دنائی سے کرنی، بعض کا ہم بات تو کرتے ہیں پر دنائی کی باتیں نہیں کرتے، چگلیوں بخیلیوں میں لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ کتاب ہمیں سکھائے گی کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ بعض کا ہم گفتگو کرتے ہیں، رف لینگویج یوز کرتے ہیں، یہ کتاب ہماری گفتگو کو درست کر دے گی، ہمارے خیالات کو درست کر دے گی، ہمارے نظریات کو درست کرے گی۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہماری کئی طرح سے یہ ہماری جو ہے مدد کرے گی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ترقی کریں گے، ہر لحاظ سے آگے بڑھیں گے۔ اور میرے عزیزو، آیت 3 پر ہم غور کرتے ہیں، اور جب جھوٹ اور سچ میں، نیکی اور بدی میں یہ ہمیں تمیز کرنے میں، فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے پتہ چلے گا کون سا شخص جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ جھوٹی تعلیمات کو ہم سمجھ جائیں گے، سچی تعلیمات کو سمجھ جائیں گے، جھوٹی تعلیم کیا ہے، سچی تعلیم کیا ہے۔ یہ کتاب ہماری اس میں مدد کرے گی، اور اپنا کردار درست رکھنے میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ دوسروں کے کرداروں پر تو بات کرتے ہیں پر ان کا اپنا کردار اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب ہمیں اپنے کردار کو درست رکھنے میں مدد کرے گی کہ کس طور پر ہم جو ہے اپنا کردار جو ہے وہ ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں تعلیم دیتی ہے جس سے ہم ہر کسی کا حق ادا کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ دوسروں کے حقوق کو دبا کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا حق ہمیں ملے۔ اگر کوئی بندہ سبزی بیچ رہا ہے اور اس کو وہ پورے پیسے دے رہا ہے، تو اگر وہ پورا توڑ نہیں دے رہا تو وہ دوسرے کا حق دبا رہا ہے۔ اگر وہ نجائز منافع لے رہا ہے، وہ جائز منافع نہیں لے رہا تو وہ دوسروں کا حق دبا رہا ہے۔ یہ کتاب اس کو سکھائے گی کہ دوسرے کے حق تلفی نہیں کرنی، اور دوسروں کے حقوق کا یہ کتاب ہمیں خیال رکھنا سکھاتی ہے اور اس لائق بناتی ہے کہ دوسروں کے حقوق کو دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ، اور یہ کتاب ہمیں اپنے فرائض کے بارے میں بتاتی ہے کہ اپنے فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے، اور جو انسانوں کا ہے
وہ انسانوں کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ بہت سے لوگ دے یقین دبا کے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ہدیہ جات دبا کے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ خدا کا ٹائم دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں خدا کو دیں۔ کیسر کا ہے کیسر کو دو، خدا کا ہے خدا کو دو۔ جو خدا کا ٹائم ہے وہ ہمیں خدا کو دینا ہے، اور جو دنیا کا ٹائم ہے وہ دنیا کو دو۔ اپنی ڈیوٹی کو دو ٹائم، کلام کو ٹائم دو، خدا کے ساتھ وقت گزارو۔ یہ کتاب ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں سکھائے گی، اور یہ جو سادہ دلوں کو ہوشیاری سکھانے کے لیے کارآمد ہے۔ پر سادہ دل بنے، سادہ دلوں کو اس میں بڑے سادہ انداز میں تعلیم دی گئی ہے، مگر وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کو اپنی بے علمی کا احساس ہے کہ یہ چیزیں میرے علم میں نہیں ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو قبول کریں، اور وہ واقعی ہوشیار ہو جائیں گے، یعنی جان لیں گے کہ ہمیں کون سے گناہ سے بچنا ہے اور کون سا فرض ادا کرنا ہے۔ ہم اپنے فرائض کو صحیح ادا کریں گے، گناہوں سے بچ پائیں گے۔ اور جوان کو اور تمیز بخشنے کے لیے خوب ہے، جوانی کی عمر میں سیکھنے کے لیے یہ مدد کرتی ہے۔ اگر نوجوان اس کتاب کو پڑھیں تو یہ ان کو بڑا اچھا سکھا سکتی ہے، اور اثرات اور تاثرات کو قبول کرتی ہے اور ذہن میں قائم رکھتی ہے۔ جوانی بے سمجھ، خود سر اور جوشیلی ہوتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو جنگلی گدھے کے بچے کی مانند ہوتا ہے، چنانچہ ضرورت ہے کہ اسے ان پابندیوں کے مطابق سدھارا جائے اور ان اصولوں کے مطابق اس کی تربیت کی جائے جو مثال کی کتاب میں ہے، جو اس کتاب میں درج ہے۔ یہ کتاب لکھتے ہوئے سلیمان کی نگاہیں آئندہ نسلوں پر تھیں، اس نے آئندہ نسلوں کے لیے یہ کتاب لکھی، اور ہمیں آئندہ نسلوں کو یہ پڑھ کر سنانی چاہیے، اور اسے امید تھی کہ حکم اور خوبی کے ان اعلیٰ اصولوں کے مطابق ان کی پرورش کی جائے گی، تو نو عمر اور سادہ دل لوگ ان باتوں سے دنا اور عقل مند بن سکتے ہیں۔ ان کو سلیمان کے مدرسہ سے خارج نہیں کیا جاتا جیسا افلاطون کے مدرسہ سے کیا جاتا تھا۔ اور اسی طور پر ہم نے کلام کو سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ پہلی 4 آیات کی تفسیر ہم نے سیکھی ہے، ہم آگے بڑھیں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے عشمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں ایک کو چھو اور برکت دے، امن، چین، سکون سے زندگیاں بسر کر سکیں سب۔ اور اسی طور پر میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے حقوق کو سمجھیں اور اپنے نظریات کو درست کریں، اور گناہوں سے بچیں، اور خداوند تو حکمت اور دانش دے، اور کلام کے مطابق ہم چلیں اور عمل کر سکیں۔ تیرا بڑا فضل چاہتا ہوں یسوع کے قادر، عظیم اور بابرکت نام سے، آمین۔ خداوند ہمیں بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے ہماری مدد کرتا ہے۔